کے فضل و کرم سے میرے ساتھیوں نے، میاں مدر کے جان نثاروں نے جب بھی کبھی آواز دی ہے کسی بھی مشکل ٹائم پہ، گورنر صاحب آئے میاں مدر صاحب کی زندگی میں یہاں پہ، تو جو پنڈال میں ہم نے کتنے ہزار چیئر لگائی تھی، آپ یقین کریں میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، وہ ساری کی ساری چیئر لدے والا وڑائچ کے ہمارے ساتھیوں نے اپنے چھوٹے بڑے قافلوں کو یہاں لا کے وہ سارا گراؤنڈ باقی لوگوں کے آنے سے پہلے لدے والا وڑائچ نے وہ پنڈال سارا بھر دیا تھا، صرف لدے والا وڑائچ نے۔ اور میں یہ آپ کو ابھی ڈیٹ اور دن بعد میں دیں گے کہ کب اور کس وقت اور کون مہمان آ رہا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اکتوبر میں ہم کرنے جا رہے ہیں، مڈ اکتوبر میں یا اکتوبر کے لاسٹ میں۔ یہ آج بھی ایک میٹنگ کر کے میں لاہور میں آیا ہوں، لیکن یہ تاریخ کا سب سے بڑا پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن ہوگا میرے دوستو۔ چھوڑ دیں آپ مہمان کوئی بھی آئے، میں نے اور آپ نے تحریک انصاف کا 2 رنگ کا جھنڈا عمران خان کے ساتھ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم نئے پاکستان کے لیے، بدلتے ہوئے پاکستان کے لیے، کرپشن کے پاک پاکستان کے لیے ہم نے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے تحریک انصاف نہیں جوائن کی تھی۔ کچھ لوگوں کو یہاں غلط فہمی لگ گئی ہے، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹکٹ تھی تحریک انصاف کی، آپ نے 6-7 ہزار ووٹ دیا، ہم نے اس زمانے میں بھی 25,000 آزاد حیثیت سے ووٹ لیا۔ آپ ہمیں تحریک انصاف کی ٹکٹ کے تانے میں نہ دیں، آپ اپنے قد میں رہ کے بات کریں۔ آپ جس کے بیڑے میں بیٹھے ہوئے ہو وہ مسلم لیگ نون کا ساتھی تھا جب جنرل الیکشن تھا، اس نے ووٹ نون لیگ کو دیے۔ ہمیں اس بات سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ڈیرے کے سامنے تصویر لگائی ہے، لاکھ تصویریں لگائیں، ہمارا ماضی باغیوں کی لسٹ میں ہے، منافقوں کی لسٹ میں ہمارا ماضی نہیں کھڑا۔ ہم میدان جنگ میں سینے پہ وار کرتے ہیں، ہم نے کبھی دشمن کی پشت پہ وار نہیں کیا۔ ہماری تاریخ ہے کہ ہم میدان عمل میں لڑنا جانتے ہیں، آپ بیسکیاں ڈھونڈتے ہیں، آج ادھر کل ادھر پرسوں ادھر چوتھ ادھر، اپنے قد میں رہ کے سیاسی فیصلے کریں۔ کل میدان لگنا ہے لوکل باڈی کا، آپ نے بھاگ کے جا کے اسی ایم پی اے جس کو گالی نکال رہے ہو، اسی کے پاس آپ نے چیئرمین لدے والا وڑائچ کی 2 یا 3 یا 4 یونین کونسل بنے، آپ نے اسی ایم پی اے سے ٹھیک مانگنی ہے دوبارہ چیئرمین شپ کی۔ کونسلر کے لیے آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ 2005 میں بھاگ گئے ناظم کے الیکشن میں، جب ہمارے کینڈیڈیٹ رانا خالد مرحوم تھے، اللہ گری کے رحمت کرے، آپ کی بڑی پیک پہ مخالفت تھی، آپ نے 5 منٹ نہیں لگائے، آپ نے 5 منٹ نہیں لگائے، عثمان وڑائچ کے سر کے اوپر تاج رکھا، پگ رکھی اور بھاگ گیا الیکشن سے۔ ہم آپ کے ماضی سے بھی واقف ہیں، ہمیں آپ کے مستقبل کا بھی پتہ ہے، آپ کیا کیا کون کون سی سازش کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ ہم سیاسی عوامی ڈیرے دار لوگ ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں لدے والا وڑائچ سے اپنے پیارے دوستوں کو، ساتھیوں کو، جو ایک بڑے سیاسی گھرانے، سیاسی برادری جو ہمارے ساتھ شامل تو ہو چکے ہیں، آج ہماری جو پارٹی گروپ اس کی بھی خواہش تھی کہ باقاعدہ طور پہ جو یہ برادران کو ایک عشائیہ دیا جائے، اور اس انویٹیشن پہ ہماری پوری اپنی پارٹی کی بھی ڈسکشن ہوئی ہے،
اور میں خوش آمدید کہتا ہوں تمام نوجوانوں سے لے کے بزرگوں تک ساری لدھے والا کی جو جوئیہ برادری ہے اس کے ساتھ ان کے جو دوست ہیں جو ساتھی ہیں، ظاہر ہے ایک سیاسی فیملی ہے، ان کا بڑا پرانا رشتہ ہے، سیاستدانوں کے آپس میں بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ آنے والے معزز ساتھیوں کو بھی اس پنڈال میں آج کی شام میں میاں مظہر صاحب کے گھر تشریف لانے پہ ساری تحریک انصاف کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے بزرگ ابھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، ان کا نام لینا بھی ضروری ہے۔ حاجی اسحاق صاحب، بھائی عبدالسلام چہل صاحب، ان میں یہ میاں مظہر لور ہے، بڑے سینئر ہماری پارٹی کے ساتھی ہیں، چیئرمین بشیر مہر صاحب، اس کے ساتھ میاں فلک شیر صاحب، شاہد وڑائے صاحب، چودھری ارشد وڑائے صاحب، حاجی حبیب مہر صاحب، نواز گجر صاحب۔ میں یہ چند نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ بڑے ضروری ممبر غلام حسین صاحب جو جوئیہ برادری کے ہمارے پارٹی کے بانی ہیں، عباس رحمانی صاحب، ہمارے بڑے پیارے ڈاکٹر صفدر رحمانی صاحب، مٹھو رحمانی، یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں۔ گلریز ہمارا نوجوان جو کمنگ ہمارا بہترین سیاسی جانشین ہے، آگے انرجیٹک ہے، یہ سارے ادھر سے ذوالفقار شمسی، ریاض شمسی، اسلم شمسی، اسحاق گجر، اور منارٹی میں بھائی منور کالا جو میرا بڑا قریبی عزیز ہے، یہ بڑے جان نثار ساتھی ہیں۔ عمر مغل سامنے ہے، ظہیر وڑائے صاحب، میں یہ تھوڑے تھوڑے نام چھوڑ بھی رہا ہوں لیکن ان سے معافی بھی چاہتا ہوں جن کے نام یاد نہ رہے۔ یہ تھانے دار بھائی پیچھے کھڑے ہیں، میں اس لیے یہ نام لے رہا ہوں کہ یہ سارے پارٹی کے ہیرے ہیں، یہ پارٹی کا سرمایہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ کے فضل کے بعد پارٹی چل رہی ہے۔ ویسے تو یہ سارے لیڈر میرے ساتھ کھڑے ہیں اور بھی پیچھے لمبی لسٹ ہے، نام لینے لگے تو میرا خیال ہے جلسہ یہیں پہ ختم ہو جائے، نام ہی صرف اور کوئی نہیں۔ معذرت کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان میں سب سے زیادہ عارف شاہد صاحب، حاجی نذیر صاحب، بھائی عبدالسلام چہل صاحب کو میں ایک اسپیشل کریڈٹ دوں گا، چیئرمین مہر بشیر صاحب کو، ہارون اشرف وڑائے صاحب کو، جنہوں نے یہ مذاکرات، لیکن دو سیاسی گروپوں کا الائنس، ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، جو یہ برادران ایک سیاسی ورک رکھنے والا گروپ ہے، ان دو درمیانے دوستوں کے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بیک ڈور چینل سے محنت کر کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے، تحریک انصاف کی طاقت کو، میاں مظہر گروپ کی طاقت کو مضبوط کیا ہے۔ دیکھیں یہ ہم نے صرف عشائیہ بڑا مختصر، بڑا منتخب اور صرف بڑے تھوڑے سے ساتھی، ابھی تو یہ کل ایک خلاصہ کھلے گا ناراضگی کا تو پھر میں کل سے معافیاں مانگنی شروع کر دوں گا۔ یہ صرف اور صرف باور احمد اور اشرف جوئیہ صاحب، ادیب گرایا صاحب، رحمت صاحب، ان سب کے جو دوست ساتھی ہیں، ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ یار آپ آئیں، بیٹھیں، ہم تھوڑا سا فرینک ہو جائیں، گفتگو کریں، ہمارے درمیان جو ہیزیٹیشن ہے وہ ختم ہو۔ جی میں انہیں کا نام لیا، مالڑا نہیں، میں نے کہا رحمت میں ڈبل نام لیا اسی لیے کہا۔ ہمارے اولک صاحب بھی بیٹھے ہیں اسٹیج پہ، وہ مس نہ ہو جائیں، ادریس اولک صاحب، تو میں ابھی ساتھ ساتھ نام بھی اٹیچ کروں گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ لدھے والا وڑائچ میں سیاست ساتھیوں سے ہوتی ہے، میں باہر کی بات نہیں کروں گا۔ 2 الیکشن پہ روشنی میاں حسن صاحب نے ڈال دی ہے، الیکشن کشمیر والا اور کنٹونمنٹ والا، وہ آپ سب کو مبارک ہو۔
اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, آپ بہت خوب جیتے ہیں. عمران خان کی جیت گجرانوالہ میں ہو گئی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے کہ گجرانوالہ بدل گیا ہے. پہلے ہمیں یہی سارے, جب جنرل الیکشن ختم ہوا 18 کا, تو سب یہی کہتے تھے, ہمیں ہماری پارٹی کے لوگ کہتے او یار تھانوں کی ہے تسی یہ بھی سیٹ نہیں جیتے. تو اب اللہ نے ہم پہ اتنی مہربانی فرمائی کہ اب ہم اگر راولپنڈی کی طرف منہ کریں یا لاہور یا ملتان تو ہم کہتے ہیں یار آپ سب ہار گئے صرف ہم جیتے. الٹ چکر ہو گیا. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. کنٹونمنٹ میں پارٹی نے بہت اچھا الیکشن لڑا, میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تمام دوستوں میں, اس میں جمال اسد چیمہ صاحب اور نعمان اللہ چٹھا صاحب, یہ میرے ساتھ دن رات, اور تحریک انصاف کے تمام کارکنوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, ہر ایک کو. میں کسی کو یہ کریڈٹ نہ دینے کا حقدار نہیں, نہ میرے پاس یہ اختیار آتا ہے. سب نے, وومنز ونگ نے بڑا الیکشن لڑا, اور اسی وجہ کہ گجرانوالہ میں 2 نشستیں نون لیگ حاصل کر سکی, 6 آپ نے جیتی, 2 آزاد جیت گئے. تو آپ نے 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے گجرانوالہ کنٹونمنٹ جیتا ہے. آنے والے بلدیاتی الیکشن کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اسی میٹنگ میں یہ میرا خیال ہے میاں مظہر صاحب کی وفات کے بعد, اسی لیے آج تھوڑا سا ایموشنل ماحول بن گیا. کل ان کی برسی تھی تو ساتھی تھوڑے جذباتی ہیں, میں بھی ان کے ساتھ ہوں. میاں صاحب کی وفات کے بعد آج پارٹی کے لوگ پہلی دفعہ حویلی میاں جان محمد میں اکٹھے ہوئے ہیں. تو تھوڑے سے دوستوں کے خیالات اور ان کا انداز, اور وہ انہیں مس کر رہے ہیں. جتنا دوستوں کا میاں صاحب سے پیار اور رشتہ ہے وہ بتانے والا نہیں ہے, نہ اس ڈیٹیل میں جاؤں گا. لیکن یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. آج وہ نہیں ہے جو آنے والا کل ہے, اس میں میں اور آپ نہیں ہیں. یہ کائنات بنی جانے کے لیے ہے. یہ اللہ کریم نے اپنے اختیارات میں کچھ چیزیں رکھی ہیں جہاں انسان بے بس ہے, اور ہم ان کی مغفرت کے لیے میں اپنی سپیچ کے بعد حافظ نواز صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ دعائے مغفرت ضرور کروائیں. کہ پارٹی آج ان کے بعد پہلے دن اکٹھی ہوئی ہے. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. شاید دوبارہ میٹنگ نہ ہو سکے, مصروفیت بڑی ہے. اب میں اور میاں حسن ہر محلے ہر کارنر میں آئیں گے, یہاں شاید میٹنگ نہ ہو سکے. 2 ایشو ہیں, ایک بلدیاتی الیکشن آنے والا ہے, اس کی میری اپنی پوری جماعت سے جو تحریک انصاف ہے لدھے والا وڑائچ یا NA80 PP 62 میں اس میں ہے, 53 بھی ہے, باقی بھی NA80 میں سارا آ جاتا ہے. جس طرح ہم نے راہ والی کنٹونمنٹ جیتا ہے انشاءاللہ تعالی, میں آپ کی ہمت, طاقت, جوش, جذبے, جنون کو دیکھ رہا ہوں. سوشل میڈیا میں بھی دیکھ رہا ہوں, خبریں بھی پڑھ رہا ہوں. آپ کا رزلٹ بھی میں نے 3 دن پہلے لیا ہے, اور آج بھی میں آپ کے جذبات کی قدر کر رہا ہوں. اور لدھے والا وڑائچ میں ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے یہاں لوکل باڈی کا الیکشن کیسے جیتنا ہے. اس کی ایک علیحدہ میٹنگ ہوگی, لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہوگی, وہ میں سب دوستوں کے پاس آ کے خود کروں گا. تیسری اہم بات, ہم میاں مظہر جاوید مرحوم اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان کی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے ایک ورکر کنونشن آج سیالکوٹ میں شہباز شریف نے پوری نون لیگ کا کیا ہے. اس نے بڑی باتیں کی ہیں, لیکن میں شاید اس کا جواب دوں یا نہ, لیکن ایک جواب میں ضرور دینا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں, بزرگوں, ساتھیوں کی دعاؤں کے ساتھ, کہ اگلا ورکر کنونشن پاکستان تحریک انصاف میاں مظہر گروپ لدھے والا وڑائچ میں کرنے جا رہا ہے.
جو تاریخ کا سب سے بڑا گجرانوالہ کی ہسٹری کا سب سے بڑا ورکر کنونشن ہوگا. اس کا دن اور ٹائم یہ سوشل میڈیا پہ اناؤنس کر دیا جائے گا. آپ کو دوبارہ بلایا نہیں جائے گا، بلکہ میں اور میری پارٹی کے باقی لیڈر سارے آپ کے پاس آئیں گے چل کے، اور اسی حویلی میں قیادت بھی بعد میں اناؤنس کریں گے. آپ کو بذریعہ سوشل میڈیا یا میسج دیں گے، ہم آپ کو پتہ چلے گا کہ لاہور یا اسلام آباد سے کون دوست آ رہے ہیں ورکر کنونشن میں. لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے اپنی سابقہ جو ہماری تاریخ ہے کہ اس گراؤنڈ میں، اس حویلی میں ہم نے عظیم الشان جلسے کیے ہیں. عمران خان سے لے کے سابقہ جماعت کے ان لوگوں کو بھی ہم نے یہاں مدعو کیا. یہاں ہم نے پارٹی کے بڑے کنونشن کیے، بڑے بڑے چیلنجز کیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے ساتھیوں نے، میاں مدر کے جان نثاروں نے جب بھی کبھی آواز دی ہے کسی بھی مشکل ٹائم پہ، گورنر صاحب آئے میاں مدر صاحب کی زندگی میں یہاں پہ، تو جو پنڈال میں ہم نے کتنے ہزار چیئر لگائی تھی، آپ یقین کریں میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، وہ ساری کی ساری چیئر لدے والا وڑائچ کے ہمارے ساتھیوں نے اپنے چھوٹے بڑے قافلوں کو یہاں لا کے وہ سارا گراؤنڈ باقی لوگوں کے آنے سے پہلے لدے والا وڑائچ نے وہ پنڈال سارا بھر دیا تھا، صرف لدے والا وڑائچ نے. اور میں یہ آپ کو ابھی ڈیٹ اور دن بعد میں دیں گے کہ کب اور کس وقت اور کون مہمان آ رہا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اکتوبر میں ہم کرنے جا رہے ہیں، مڈ اکتوبر میں یا اکتوبر کے لاسٹ میں. یہ آج بھی ایک میٹنگ کر کے میں لاہور میں آیا ہوں، لیکن یہ تاریخ کا سب سے بڑا پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن ہوگا. میرے دوستو چھوڑ دیں آپ مہمان کوئی بھی آئے، میں نے اور آپ نے تحریک انصاف کا 2 رنگ کا جھنڈا عمران خان کے ساتھ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم نئے پاکستان کے لیے، بدلتے ہوئے پاکستان کے لیے، کرپشن کے پاک پاکستان کے لیے ہم نے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے تحریک انصاف نہیں جوائن کی تھی. کچھ لوگوں کو یہاں غلط فہمی لگ گئی ہے، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹکٹ تھی تحریک انصاف کی، آپ نے 6-7 ہزار ووٹ دیا، ہم نے اس زمانے میں بھی 25,000 آزاد حیثیت سے ووٹ دیا. آپ ہمیں تحریک انصاف کی ٹکٹ کے تانے میں نہ دیں، آپ اپنے قد میں رہ کے بات کریں. آپ جس کے بیڑے میں بیٹھے ہوئے ہو وہ مسلم لیگ نون کا ساتھی تھا، جب جنرل الیکشن تھا اس نے ووٹ نون لیگ کو دیے. ہمیں اس بات سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ڈیرے کے سامنے تصویر لگائی ہے، لاکھ تصویریں لگائیں. ہمارا ماضی باغیوں کی لسٹ میں ہے، منافقوں کی لسٹ میں ہمارا ماضی نہیں کھڑا. ہم میدان جنگ میں سینے پہ وار کرتے ہیں، ہم نے کبھی دشمن کی پشت پہ وار نہیں کیا. ہماری تاریخ ہے کہ ہم میدان عمل میں لڑنا جانتے ہیں. آپ بیسکیاں ڈھونڈتے ہیں، آج ادھر، کل ادھر، پرسوں ادھر، چوتھ ادھر. اپنے قد میں رہ کے سیاسی فیصلے کریں. کل میدان لگنا ہے لوکل باڈی کا، آپ نے بھاگ کے جا کے اسی ایم پی اے جس کو گالی نکال رہے ہو، اسی کے پاس آپ نے چیئرمین لدے والا وڑائچ کی 2 یا 3 یا 4 یونین کونسل بنے. آپ نے اسی ایم پی اے سے ٹھیک مانگنی ہے دوبارہ چیئرمین شپ کی. کونسلر کے لیے آپ بھاگ جاتے ہیں. آپ 2005 میں بھاگ گئے ناظم کے الیکشن میں، جب ہمارے کینڈیڈیٹ رانا خالد مرحوم تھے، اللہ گری کے رحمت کرے. آپ کی بڑی پیک پہ مخالفت تھی، آپ نے 5 منٹ نہیں لگائے، آپ نے 5 منٹ نہیں لگائے، عثمان وڑائچ کے سر کے اوپر تاج رکھا، پگ رکھی اور بھاگ گیا الیکشن سے. ہم آپ کے ماضی سے بھی واقف ہیں، ہمیں آپ کے مستقبل کا بھی پتہ ہے، آپ کیا کیا کون کون سی سازش کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی. ہم سیاسی عوامی ڈیرے دار لوگ ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں.
जैसे मियां हसन ने कहा 26 तारीख को 25 को इलेक्शन हारे, 26 को ये दरवाजा खोल के बैठे हैं, लद्दे वाला वड़ैच का एक एक बच्चा, एक एक मेरी माँ बहन गवाह है कि हम भागे नहीं, हम 3 साल और नहीं चले गए। साथियों, मेरी इस्माइल गुज्जर से रिश्तेदारी है, ये बड़ी अहम बात मैं करने लगा हूं। इस्माइल गुज्जर नून लीग का जो हारा है वो मेरा करीबी अजीज है, मेरा रिश्तेदार है। तो मेरे दरमियाने रिश्तेदारों ने कहा कि आप चुप करके वोट दे दें। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी तारीख ही नहीं है ऐसी। हम सामने खड़े होके मोहब्बत भी करते हैं, प्यार का इजहार भी करते हैं और वोट भी डट के सामने देते हैं। ये कैसे हो सकता है कि मेरे घर के ऊपर झंडा इमरान खान का लहरा रहा है और वोट में नवाज शरीफ को दे दूं? ये जमीर ऐसा कोई जिंदा जमीर वाला इंसान कर सकता है? आप बताओ, सारे सियासी लोगों कोई कर सकता है? नहीं। कोई नहीं। आप खुले दिल से बताओ, कभी किसी सियासी लीडर ने ऐसा फैसला किया? नहीं। मुझे अगर उस वक्त टिकट ना मिली होती तहरीक इंसाफ की, तो आपका क्या ख्याल था? मैंने नून को वोट देने थे, मैंने क्या करना था बताएं? आप सारे मेरे साथी हैं, मियां मजहर जावेद के साथी हैं। अगर मुझे इमरान खान उस वक्त टिकट ना देते तो मैंने या मियां मजहर ने, मुझे छोड़ें आप, मियां मजहर ने क्या फैसला करना था? आज वो दुनिया में नहीं है, हक की बात करनी है, बताएं क्या फैसला करना था? वो नून लीग को नहीं देना था। बताएं, सारे साथी बोले आप। मियां मजहर ने जुर्रत के साथ इलेक्शन लड़ना था, चाहे बस, कार, बाल्टी, साइकिल, जो भी निशान होता। हमारी तारीख जय साहब मुनाफिकत से नहीं, दलेरी, बहादुरी से, जुर्रत से, ताकत से, डट जाने से दोनों दुनिया में नहीं रहे। खालिद खान और मियां मजहर ने एक हथकड़ी पहन के गुजरांवाला जेल चले गए। आपका क्या ख्याल था कि हम तहसील नाज़िम थे? अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो चौधरी परवेज इलाही ने 20 पैकेज देने का ऐलान किया कि आप बैठ जाएं, लेकिन हमने कहा नहीं, हम नहीं बैठेंगे। आज हम बैठ जाएं तो हम अपने साथियों को मुंह क्या दिखाएंगे? आज का लद्देवाला में नया ड्रामा चल रहा है। कैसर मनाज का एक्सीडेंट हो गया, भागो भाई भागो, कैसर मनाज का पता लें, ये तो हमारे साथ आ गया। और ऐसा नहीं होंगे बंदे नाल, बंदे कुर्बानी मंग रहे ने, कुर्बानी के बगैर नहीं आंदे बंदे नाल। डेरे बंद बंदे नाल नहीं रहते, बंदियां दी अपनियां इज्जतां ने, लजपाला ने, रिश्ते ने, मुखालफतां ने जनाब ते छट के नून लीग नूं वोट दे गए। रातों रात हर घर जाना कि नून लीग नूं वोट दिया जे, नून लीग नूं वोट दिया जे, ते तस्वीर इमरान खान दी लाई है। कितनी मैं ना शर्म आनी चाहिए। पार्टी मीटिंग दे विच मैं अपनी जमात विच खड़ा हूं, कोई मेरा साथी खड़ा होकर कह दे कि मैंने कभी किसी एक बंदे को भी कहा हो रावाली का इलेक्शन जीते हैं, मैंने बड़े बड़े चहेते आजाद खड़े, मैंने कहा नहीं, कैसे हो सकता है, हमारा निशान बल्ला है। चौधरी साहब एक बात और सुन लें, फिक्र न करें, अगर आपको कौमी असेंबली की टिकट मिल गई तो हम नहीं लड़ेंगे आपके साथ सूबाई असेंबली का भी इलेक्शन। सुन लें, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लद्देवाला में, हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन आपके साथ। एक टिकट मिले, 2 टिकट मिले, दोनों टिकटें हमारी हैं। हमारे साथ हजारों दोस्त हैं, काफिले हैं, हम लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। ये बड़ा सा घर बनाया है, यहाँ जल्द से जुलूस, रैलियां, हमारा कद है। हमने 2 सीटें जीती हैं गुजरांवाला में। सुन ले आप, हम एमपीए भी थे, हम टाउन नाज़िम भी बने। आप बड़ी बातें करते हैं, 2 सीटें एमपीए भी थे, टाउन नाज़िम भी थे। दूसरी भी, जब डॉक्टर गुलाम सरवर एमपीए बने, सारे मियां मजहर के साथी मौजूद हैं। बाल्टी की जब नासिर चीमा ने री अकाउंटिंग करवाई दोबारा गिनती में, तो बाल्टी 21,000 से ऊपर आई। सबको पता है, एक कैंडिडेट 16,000 पे चला गया, 17,000 पे चला गया, और बाल्टी सबसे टॉप पे आई। वो भी इलेक्शन
13 کا الیکشن بھی ہم نے جیتا. لاہور کے آنریبل سیشن جج میں جو ریٹرننگ آفیسر بنے تھے حضرت علی میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر غلام سرور جیتا ہے, اگر میں نوٹیفیکیشن کروں گا تو یہ بندہ آیا ہے ٹاپ پہ, میں اس پر کروں گا. تو ہم نے حمزہ شہباز آئے یہاں پہ, تو پھر ہم نے الیکشن چھوڑا, جیتا ہوا چھوڑا. 21,000 ہمارا تھا اور اس کے بعد بے شک ان سے نہیں جیتا گیا. ہم نے اپنی نیت دکھائی, میاں مظہر گروپ نے دی. ہم نہ کل آپ کے محتاج تھے, سن لیں, کان کھول کے سن لیں, وہ فیس بک مین بھی سن لے نہ, کل آپ کے محتاج تھے اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہوئے, اور نہ اللہ کبھی آپ کا محتاج کرے. اگر یہ نوبت آئی چوئی صاحب تو یہ دروازہ بند کر دیں گے, سیاست کو خیر آباد کہہ دیں گے, اپنا کاروبار کریں گے. ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ بھائی کی قبر کو لاج لگنے دیں, اتنے بزدل نہیں ہیں کہ آپ ہماری ٹکٹ چھین لیں تو ہم سیاسی میدان عمل سے باہر ہو جائیں. نہیں, ہم اپنی تاریخ لکھیں گے, وہ دوبارہ وہ پنے لکھ کے گجرانوالہ کی عوام کے سامنے رکھیں گے. نہ ہمیں آپ کے کمزور ٹوٹے ہوئے بزدل منافقانہ بازو کی ضرورت کل تھی, نہ آج ہے, نہ آنے والے کل میں ہوگی. لدے والا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہم اور آپ چھوڑ دیں ایم پی ایم این اے کی سیاست کو. یہ بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے, تحصیل کا آ رہا ہے. لدے والا میں 4 یونین کونسل بنی ہیں دوستو, 4 یونین کونسل میں بھی یہ ایم پی اے کا سہارا نہ لیں تو مجھے آ کے آپ لوگوں نے بتانا ہے. انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف ایم پی اے کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ یہاں پہ ہمارا وائس چیئرمین لے لیا جائے, یہاں پہ ہمارا چیئرمین لے لیا جائے. بسم اللہ, کیا پریشانی ہے میاں مظہر گروپ کو؟ یہ بات کر لیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں 2-4 نام لینا یہاں ضروری سمجھوں گا دوستو. لدے والا کی کریم بیٹھی ہے, ہماری پارٹی کے سارے ساتھی بیٹھے ہیں. اگر حاجی محمد یعقوب بٹ, وحید بٹ ہمارے لیے قابل احترام ہے, وہ سرفراز مغل صاحب بیٹھے ہیں وہاں پہ, ان سے پوچھ لے کہ جنرل الیکشن میں کہاں تھے اور سابقہ ان کی ہسٹری کیا ہے. سابقہ وہ جس کے ساتھی تھے آپ کو پتا ہے, اور آج بڑے فخر سے بتایا جا رہا ہے کہ مجھے یعقوب بٹ نے جوائن کر لی ہے. تو بھائی یعقوب بٹ وغیرہ نے نون لیگ کو چھوڑ کے آپ کو جوائن کیا ہے نا, ہمیں تو نہیں چھوڑا. مولا برادران کو تصویر کھینچ کے دکھایا جا رہا ہے جی ہمیں انہوں نے جوائن کر لی ہے جی. بھائی وہ آپ کے ساتھی ہیں, آپ نے نون لیگ کی طرف بھیجے ہیں. محلہ کوٹ قاضی سے کچھ نام نہاد ہیں, وہ بھئی آپ کے ساتھی ہیں. بالا ٹھٹا سے وہ آپ کے ساتھی ہیں. آپ ہمیں کون سا چراغ دکھا رہے ہیں سورج کے سامنے کھڑے ہو کے؟ یہ جو 2-4 نام میں نے لیے ہیں یہ مصروف نے خود نون لیگ میں بھیجے تھے الیکشن میں. تو وہ سارے کے سارے 4, 5, 6, 10 لوگ بھی اگر ہے تو اس سے فرق کس کو پڑا؟ نون لیگ کو پڑا. ٹوٹے کس کے ساتھی؟ نون لیگ کے ساتھی. میاں مظہر گروپ سے نہ ان کا کل تعلق تھا, نہ آج ہے, نہ آنے والا کل ہے. اگر ایک بندہ یہاں شکور والا سے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی میں نے میاں مظہر گروپ کی مخالفت کرنی ہے, تو بھائی وہ پہلے نون لیگ میں کر رہا تھا, اب وہ اپنی پرانی پارٹی میں چلا گیا ہے, اس میں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف ہے ہمیں؟ ہم بتاؤ. میاں مظہر گروپ کا ایک ساتھی بتا دیں کہ جو ہمیں چھوڑ کے کوئی ایک بندہ, میں زیادہ لوگوں کا نام نہیں لیتا, کیسر منہاز کی میں نے مثال اس لیے دی, کیسر منہاز کے گھر مسعود بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ 5,000 ووٹ سے لدے والے سے الیکشن آ رہے. ہم تو مانتے ہیں, آپ پتہ ہے آپ تقریباً 84,000 کی لیڈ سے مجھ سے ہارے تھے. 84,000 ووٹ کی لیڈ سے مسعود مجھ سے ہارے ہیں. آپ الیکشن سے باہر, آپ کو ٹکٹ نہ ملی, آپ فارغ. آپ کے لیے میں ویلکم کہتا ہوں آپ کو
NSC और PP-62 की सियासत में। लेकिन एक बात आखिरी करके बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इस दफा जिससे भी तुम्हारा पैनल बने उसके साथ मुनाफिकत ना करना। जिंदगी के आप आखिरी अयाम में हो, बूढ़े हो गए हो, 70 साल से ज्यादा उम्र हो गई है, अब तो कमर भी झुक गई है, आंखों के ऊपर ऐनक आ गई है, बाल सफेद हो गए हैं। अब एक जिंदगी में मेरा मशवरा है, अपनी जिंदगी में ये आने वाला 23 का इलेक्शन जिसके साथ भी आपका पैनल हो, ईमानदारी से लड़ जाना, ईमानदारी से लड़ जाना, ईमानदारी से लड़ जाना, क्योंकि जिंदगी का पता नहीं है। एक तो हमारी आंखों के सामने अल्लाह हमें और आपको जिंदगी और सेहत दे, एक तो हमारे सामने लड़ लो। आपने फजल अब्बास को खड़ा किया तो वोट किसी और को दिया। आपने हमारी बेटी शमाइला जोधपुर, आपने, वो मेरी बेटी है, आपने उसको खड़ा किया इलेक्शन पे, MPA की वो टिकट होल्डर थी, आपने वोट किसी और को दिया। आपने बेगचक वालों से अलायंस बनाया तो नासिर चीमा के आज भी वो कलमात महफूज है। आज लोकल बात होगी, मुझे हारून ने कहा आपने बाहर की कोई बात नहीं करनी। नासिर चीमा साहब का MPA ने वो कहे वो कलमात महफूज हैं, सेफ हैं। उसने कहा कि यार पैनल ते दे नाल बनी गया है ते उंजे ने जेड़ा है दे नाल लगा ओदी धौन ला देती है। ये नासिर चीमा साहब जिंदा है, आप पूछ लें उनसे, ठीक है। तो मैं कहूंगा आखिरी बात कि आप अब जिससे भी पैनल बने, हम नहीं मानने वाले किसी की भी बात। ना कोई माई ने ऐसा लाल जना है कि वो हमें फोर्स नहीं करे कि हम आपको मान ले, कभी भी नहीं। सियासत छोड़ के घर बैठ जाएंगे, ये कोई बात हो ही नहीं सकती। कोई दुनिया में कोई ऐसा मर्द माँ ने पैदा ही नहीं किया जो हमारे ऊपर हुक्म चला सके। हम प्यार को मांगते हैं, मोहब्बत को मांगते हैं, डिक्टेशन नहीं मांगते हम किसी की। कोई बात नहीं, हम अपनी सियासत खुद करते हैं। मियां मजहर को अल्लाह का हुक्म दुनिया से गया, मियां मजहर का बेटा मियां हसन खड़ा है, मियां जान मोहम्मद खड़ा है, इंशाल्लाह हम हैं। मियां मजहर का एक एक साथी खड़ा है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 2023 का इलेक्शन आपको लड़के दिखाएंगे। यो पिछली दफा हमारे साथ क्या हुआ, मियां साहब बीमार थे दोस्तों, गुर्दे फेल हो चुके, दिल के 2 अटैक पुराने इलेक्शन हुए। तो हमें इलेक्शन लड़ने की यकीन करें, मियां हसन और जियाद बच्चे थे, अवाम ने वो मियां मजहर की जगह तो नहीं ले सकते थे। मेरा हल्का खत्म हो गया, नए हल्के में पिछली सिर्फ 8 यूनियन काउंसिल रह गई, 24-25 नई यूनियन काउंसिल शामिल कर दी। तो नई जगह पे आपको 20 दिन में कितना जाएंगे आप? अब हमने कैंट में दिखाया है कि हम वर्कर है। तहरीक इंसाफ का बैठ जीता है कैंट से, इमरान खान जीता है कैंट से, हमने दिखाया है। अब हमारी जीत में हमसे हसद करने वाले भी लड्डू बांट के खा रहे हैं। देखें हमने कितनी मेहनत की है। हमारा नाम ना सुनने वाले, हमें जिंदा ना देखने वाले, हमें जेल में सारी जिंदगी देखने वाले, हमसे नफरत करने वाले, हमें मरवाने वाले, हमें जेलों में डालने वाले, हमारी जीत के ऊपर काउंसलर्स के घर जा जाके खुद की मिठाई 2-2 किलो खुद खोल के खुद भी खा रहे हैं। जरा मेरी तस्वीर खींचो और सोशल मीडिया पे लगाओ। चोई साहब ये शिकार कीते ने ऐसा शेरां दे गोश्त तुसी खाओ, खुली छुट्टी है तुहानू। लदेवाला वड़ैच में बल्दियाती इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला सारी पार्टी मौजूद है। ये अब कन्वेंशन करेंगे ना तो बल्दियाती इलेक्शन के सिग्नल नजर आएंगे कि कौन सी पार्टी अपने इलाके में खिदमत कर रही है। MPA को छोड़ो, उसका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। उसको बेचारे की वैसे ही मत मारी गई है, उन्होंने समझ नहीं आता पिया कि सियासत मुतहरक हुई है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਸਨ ਅਧਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਰੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ,
وہ بھی پریشان ہے یار میں رکھنا ہے کہ وہ نہ لے یہ کو سارے ووٹ دیہڑے دے سن اور جڑے کول بیٹھے نا چار انہاں تو بھی پریشان ہے یار میاں دا بندہ ہے کہ امتیاز دا بندہ ہے ٹوٹنا چاہیے دیہڑے والے اتنا چر ہی نے سال 6 مہینے جس ویلے جانور تیار ہو جاتا ہے تے مالک آ کے مل ہی نہ لاندا ہوندا یار میں کول رکھ کے کی کرنا اینوں دے دے ایڈا مہنگا میں کی کرنا میں تے پٹھا ہی پائے کوئی وہ ویژن نہیں کچھ وہ پلے نہیں جنم جس بندے نو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھیاں دا حال کی ہے میرے ساتھی مینوں چھڈ کے جا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہی 2023 کا الیکشن آنا ہے تو اسی الیکشن جیت جانا ہے دوستو 2023 کا الیکشن ٹوٹل مختلف آ رہا ہے 2023 کا الیکشن چینج نہیں ہونا کہ جیڑا ووٹر گھروں باہر نکلے ہو انہوں ووٹ دے جائے گا اے گجرانوالہ کنٹونمنٹ کا الیکشن نے سائن دے دیتا ہے ٹرینڈ سیٹ کر دیتا ہے دس دیتا ہے انہیں کہ آگے جا کے کی ہونا ہے میں انشاءاللہ تعالی ایک تے میرٹ تے ٹکٹ دیاں گے پارٹیاں نال مشاورت کر کے ساتھیاں نال مشاورت کر کے کسے جگہ کسے ساتھی دی بلی نہیں چڑھاواں گے تسی میرے تے اعتماد رکھو انشاءاللہ تعالی میاں مظہر دی سینئر ٹیم ساری بٹھاواں گا اور وہ ساری ٹیم بیٹھ کے ایک کونسلر دی ٹکٹ دا بھی فیصلہ کرے گی بیٹھ کے تمام لدے والا دی یونٹ کونسل ہے کسے دوست کو بائی پاس نہیں کران گے کوئی دوست اس گل تو پریشان نہ ہو عالم چوک تو لے کے مل تک جتنے بھی ایریاز نے لیکن ایک گزارش کراں گا کہ تسی تھوڑا جا بڑا دل کرنا ہے نوجوان ساڈی پارٹی دے گلا کردے نے میں اپنے سینئر ساتھیوں کو کہاں گا کہ نوجوانوں کو اپنی کارنر میٹنگاں اپنی محلے دیا میٹنگاں پلیز انہوں نے مدعو کرو بلاؤ انہوں نے بٹھاؤ اے معاویہ کھڑا ہے فیصل جنجو ہے ہارون شباز ہے ہارون اشرف ہے اے میاں لقمان ہے رضی ہے وغیرہ وغیرہ ناصر ہے لمبی لسٹ ہے یہ ساری نئی ٹیم ہے اس طرح ہی ساری اپنی پارٹی دی فیملی دے وچ بہت بڑی نوجوانوں دی ٹیم ہے میں اپنی پارٹی دی سینئر قیادت اگے ریکویسٹ کراں گا کہ پلیز انہاں نوں اگے آن دیو انہاں نوں اپنی مشاورت کا حصہ بناؤ ایک تے پڑھے لکھے نے ایک سوشل ایکٹیوسٹ نے سوشل میڈیا کا بہت بڑا میجر رول ہے پاکستان کی پالیٹکس میں اور ایک اپڈیٹ کرتے ہیں سانو ایک لمحہ بلمحہ با ہمت نے با شعور نے پڑھے لکھے نے نوجوان نے انرجیٹک نے کام کرنا جانتے نے انہوں نے پلیز میں ساری پارٹی کے ریکویسٹ کراں گا کہ جتنے 20 سینئر دوست بیٹھے نے وہ کم از کم 10 نہیں تے 8 نہیں تے 5 نوجوان جڑے خواہش مند نے وہ چکتے شرماندے دور ہو کے بیٹھ جاندے نے کہندے نے کہ یار سن بلا نہیں رہے پارٹی دے میں پارٹیاں دی گل کر رہا ہوں پلیز انہوں نے ٹائم دیتا جائے انہوں نے سنیا جائے انہوں کو بڑے بڑے اچھے پلان نے بڑے اچھے ویژن نے بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں پارٹی میں بہت زیادہ جدو پارٹی میاں مظہر صاحب نے بنائی سی ادو لدھیانوے دی آبادی 30,000 سی 30,000 میں اگے بھی ایک دو پروگرام کی گل کی ہے ہوں 1,30,000 آبادی ہے کہ کیوں نہ نویں لوگ نویں نوجوان شامل ہو پارٹی ضرورت ہے پارٹی دی اور وہ آنا چاہتے ہیں مینوں بڑی بہت زیادہ میسج آتے ہیں نوجوانوں نے میرے فون پہ تے پھر میں کوشش کرنا وا تے میں تمام دوستاں کے اپیل کراں گا میری ریکویسٹ ہے پلیز تمام حاجی سرفراز مغل صاحب تو شروع ہو کے حاجی ساق صاحب تو حاجی نواز تو توڑ اینڈ میں یہ ریکویسٹ کراں گا کہ پلیز سارے نوجوانوں کو پارٹی دے وچ باقاعدہ طور تے جس طرح ممبرشپ الاٹ کری دی ہے اس طرح کرو بڑی ضرورت ہے نوجوانوں کی میاں حسن صاحب کو میں یہ ریکویسٹ کراں گا کہ نوجوانوں کو تسی سپیشل ٹائم دیو سینئر بالکل قابل احترام نے انہوں نے لے کے بھی چلنا ہے انہوں دی ڈائریکشن بھی لازمی ہے لیکن پلیز تسی نوجوانوں کو ٹائم دیو کیونکہ نوجوان جڑے نے وہ مایوس نے وہ کہتے ہیں جی سانو پارٹی جڑی اس لیول دی رسپیکٹ نہیں دے رہی عزت نہیں دے رہی مقام رتبہ نہیں دے رہی اور وہ نال آنا چاہتے ہیں
میں سارے نوجوانوں کو کہوں گا کہ مینوں میسج کرنے کی بجائے آج کے بعد تسی اگر کوئی بلا نہیں رہا کسی میٹنگ میں تسی کھل کے آؤ فرنٹ پہ آؤ. میں خود سارے چھڈ کے سارے نوجوان جتنے نے سارے سوشل ایکٹیوسٹ دیگر بھی سب میں خود سب کا خیال رکھاں گا انشاءاللہ تعالی تاکہ کوئی یہ کل نہ کرے. باقی کھانا بھائی کھانا لو بس آپ سب دعا کرا لیں. میں آخری جملہ کہوں گا اشرف جویہ صاحب باور احمد حنیف گرایا صاحب رحمت مارڑا صاحب باقی دیگر دیکھو جدو بندہ کوئی پارٹی چینج کرتا ہے نا کہ کسی دوسری جگہ تے فیصلہ کرتا ہے جان کا تے یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے بہت مشکل فیصلہ. تساں میرے نال کیتا نون لیگ چھڑ کے تحریک انصاف یہ سارے میرے نال گئے. تساں میری عزت رکھی. تساں جیڑا فیصلہ میں اسلام آباد کر کے آیا عمران خان ملاقات کر کے وہ تساں مان رکھیا. مینوں وہ ایک ایک لمحہ یاد ہے اور ساری زندگی انشاءاللہ یاد رہے گا. میں تھوڑے سارے کے ریکویسٹ کراں گا کہ ساڈے کولے نہ ککھ نہیں لینا کچھ نہیں اسی انہاں دینا. یہ سیاسی کارکن نے سیاسی لوگ نے نہ گڑ کھادا ہے انہوں حال پیندا ہے جویں مینوں تانوں پیندا ہے سیاسی لوگاں نوں. انہاں نے زندہ رہن واسطے اپنا سیاسی مستقبل کا فیصلہ کیتا. یہ فیصلہ کیوں کیتا جو مینوں نظر آ رہا ہے مینوں دسیا کسے نہیں. فیصلہ اس گلے کیتا کہ یار اسی بڑی برادری گروپ تڑا یار دوست سجنا ساتھیاں ساتھاں ہوئے ہیں کہ اسی کیویں بند بوئے نال گزارا کران گے. اساں بھی دیکھو اپنا مستقبل کسی جگہ لانا ہے نا. اینا نہیں جے چھڈیا ہن مینوں نہ لینا پے گا. میں لینا نہیں سچ چاہندا امتیاز صفدر نے سیانے ساتھی سارے سنتے ہو میری گل. 3 سال میں تانوں چھڈ کے بوا بند کر کے ٹر جا تے تسی کتھے کھڑے ہوئے گل کرو دسو مینوں. میرے تسی میرا انتظار کرو گے. وہ چھڈ گیا. انہاں نے ساڈا چناؤ کیتا کہ ایک پاسے ایم پی اے ایک پاسے میاں مظہر گروپ. اساں انہاں نوں ریکویسٹ کیتی اج دی نہیں 20 سالاں دی خواہش سی کہ یار سارے ساڈے نال لگن. شریف آدمی نے اپنے کم نال کم میں کوئی علامہ گال گلا نہیں کسی کا مسئلہ نہیں کوئی قبضہ نہیں رٹا نہیں رولا نہیں پریشانی نہیں. یہو جے ساتھی تے یہو جے ساتھی ترلا کر کے رشتہ دار بلکہ پیراں نوں وچ پا کے لبیے تے لے لینے چاہیے نے پیر بھی دوان تے. او سیاست دے ساتھیاں دی لوڑ ہے کہ نہیں ہے. اگے ایڈے مہنگے رکھے سجے گڈیاں والے کروڑاں فنڈ دے کے پروٹوکول دے کے یہ ہون تے مفت لب گئے جے. کہ میں گزارش کراں گا انہاں نال میری کوئی طے نہیں. ایک بھی گل آخری کلیئر کر دیاں کہ لدے والے دی چیئرمین نہیں دیو تے تحصیل ناظمی دیو تے ایم پی اے دیو تے ایم این اے دیو فنڈ دیو نوکریاں دیو. ان اپنی زبان سے کوئی گل کیتی نہیں میرے نال. ایک سنگل بھی میں عزت والی جگہ تے کھڑا ہو کے گل کر رہا. اگر کسی دے دل چ کوئی غلط فہمی ہے دور کر لے ریکارڈ دے بعد. ایک سنگل ڈیمانڈ نہیں جو یا برادری یا انہوں نے تعلق دارا ہوا. انہوں نے سیاسی لوگ نے انہوں نے سیاسی فیصلہ کیتا کہ لدھیانہ وچ 2 پارٹیاں نے نون لیگ اور تحریک انصاف میاں مظہر گروپ اساں اپنا مستقبل کی کرنا ہے. بار بار میٹنگاں کر کے میں وضاحت اس طرح دے رہا کہ آج تو بعد اس ایشو سے کوئی گل نہیں ہوئے گی. کئی دفعہ متعدد دفعہ میٹنگ ہوئی ہیں. میں عارف شاہ نے ایک دن کیا وہ تو اس میٹنگ وچ مینوں لے چل کی مسئلہ ہے پچھلے 6 مہینے تو میٹنگاں ہو رہی ہیں یار مسئلے دا حل ہی نہیں نکل رہا. عارف شاہ صاحب نے کہا کہ تسی میاں صاحب کہ تہاڈی جاب نے کچھ چپ کرو. میں خاموش ہو گیا. انہیں لمبے فیصلے کے بعد جدو ساتھی اپنا مستقبل کا فیصلہ کرنا میں میاں مظہر گروپ کے دوستوں کو کہہ رہا انہوں اندر کوئی لالچ خواہش نہیں ہوتی. سیاست کرنی سیاست دانہ نے سیاسی لوگ نے پنڈ دار نے سانوں ضرورت ہے ساڈے بازو بنے نے
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਉ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਾਉ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਵਾਅਦੇ ਦਾਵੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਜੀ 2-3 ਹੋਰ ਖੜਾਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੜਾਕ ਬਾਉ ਰਹਿਮਤ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਉ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 2-3 ਵੱਡੇ ਖੜਾਕ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਕੋਲੋਂ ਕੋ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਉ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਜ ਛੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਨਬਜ਼ ਪੜੀ, ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਬੀਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਧਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।